اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 31، ہمسایہ کا حق۔ ہمسایہ کا حق۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے۔ حدیث نمبر 32، اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ حدیث نمبر 33، شہوات و تکالیف۔ شہوات و تکالیف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتش دوزخ شہوات یعنی خواہشات میں چھپی ہے اور جنت ناگواریوں یعنی مشکلات و مصائب میں پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتش دوزخ شہوات یعنی خواہشات میں چھپی ہے اور جنت ناگواریوں یعنی مشکلات و مصائب میں پوشیدہ ہے۔ مہمان کی عزت۔ حدیث نمبر 34، مہمان کی عزت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ مصائب ایک نعمت۔ حدیث نمبر 35، مصائب ایک نعمت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من يرد الله به خيرا يصب منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصائب میں گرفتار رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصائب میں گرفتار رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصائب میں گرفتار رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 36، خاموشی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ نیک بات کہے یا خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ نیک بات کہے یا خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ نیک بات کہے یا خاموش رہے۔ حدیث نمبر 37، مسواک کا فائدہ۔ مسواک کا فائدہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم کرتا۔ حدیث نمبر 38، نگران کی ذمہ داری۔ نگران کی ذمہ داری۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ کیونکہ تم لوگوں میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر نگران سے اس کی ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ کیونکہ تم لوگوں میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر نگران سے اس کی ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ کیونکہ تم لوگوں میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر نگران سے اس کی ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر 39، رحم کا نتیجہ۔ رحم کا نتیجہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم لا يرحم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 40 اور یہ آخری حدیث ہے۔ تکلیف دہ چیز ہٹانا، تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمیت الاذى عن الطریق صدقۃ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمیت الاذى عن الطریق صدقۃ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمیت الاذى عن الطریق صدقۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔